بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا موضوع جو آج چل رہا ہے انشائیہ، اس کے بارے میں نے آپ کو کل تفصیلاً اچھی طرح سے صنف انشائیہ کے بارے میں جانکاری دی۔ آج ہم درسی کتاب میں درج انشائیہ سر سید احمد کا لکھا ہوا خوشامد پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو ویڈیو کو سننے سے پہلے آپ اپنی درسی کتاب ہاتھ میں لے کر صفحہ نمبر 81 پر جائیں۔ سر سید احمد خان یوں تو ہندوستان کی جانی مانی شخصیت ہیں، ادبی طور پر بھی ان کا شمار اردو کی چیدہ شخصیات میں کیا جاتا ہے۔ انہوں نے صحافت کے میدان سے لے کر مذہبی افکار تک بہت کچھ لکھا ہے۔ اخلاقی اصلاح ان کا بنیادی نظریہ ہے۔ نسواں کی تعلیم و تربیت یعنی عورتوں کی تعلیم و تربیت کی فکر اس شخص نے اس وقت کی جب بیشتر یعنی بہت سارے اس بات سے نا اتفاقی رکھتے تھے، یعنی لڑکیوں کی تعلیم، عورتوں کی تعلیم ٹھیک نہیں ہے۔ تو سر سید نے معاشرے کی اصلاح کی خاطر جو کچھ لکھا وہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ ان کا انشائیہ خوشامد ایسا شاہکار ہے جس سے عرصے تک لوگ بلا نہیں سکتے۔ تو خوشامد ایک بدترین دھوکہ ہے جس سے ہم پوری توجہ سے سنتے ہیں۔ جسمانی بیماریوں کے اثرات کا ظہور اس کے علاج کو دعوت دیتا ہے۔ تو خوشامد موضوع پر جانے سے پہلے میں آپ کو زبان دانی کے کچھ اصول واو کے لفظ حرف واو کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں، چونکہ واو پڑھنے کے 3 اصول ہیں۔ ایک ہوتا ہے واو معروف، دوسرا ہوتا ہے واو معدول، تیسرا ہوتا ہے واو مجہول۔ حرف واو جو واو معروف کہلاتا ہے، جس واو سے پہلے پیش ہو وہ خوب کھل کر آواز دیتا ہے۔ مثلا لفظ ہے دور، تو وہاں واو جو ہے اس کو لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے۔ نور، صورت، حضور، فضول، تو ان الفاظ میں واو جو ہے کھل کر اس کی آواز سامنے آتی ہے۔ اس کے بعد ہے واو معدول۔ واو معدول وہ واو ہوتا ہے جو لکھنے میں آتا ہے لیکن آواز اول تو بالکل نہیں دیتا۔ جیسے ہماری کتاب کا انشائیہ کا پہلا ہی لفظ جو ہے خوشامد، اگر ہم اس کو ہجا میں پڑھیں تو یہ ہے خوش آمد، لیکن یہ واو معدول ہے تو اس کو خوشامد پڑھا جاتا ہے۔ جیسے اور بھی الفاظ ہیں خوش، خوراک، خواب،
خواجہ اکثر بچے پڑھتے ہیں, اکثر لوگ بھی پڑھتے ہیں خواجہ, لیکن خواجہ لفظ پڑھنا غلط ہے. خواہر, درخواست, اکثر بچوں کو میں نے سنا ہے پڑھتے ہیں وہ درخواست. دسترخوان, خوارزم, تنخواہ, تنخواہ نہیں ہے تنخواہ ہے. خودی, خواہش, ذلیل و خوار, خوراک وغیرہ وغیرہ. تو ان الفاظ میں واو جو ہے یہ واو معدول کہلاتا ہے, جو لکھنے میں آتا ہے لیکن اس کی آواز تو بالکل نہیں نکلتی ہے. اور اس کے بعد ہے واو مجہول. ایسا ساکن واو, ساکن اس واو کو کہتے ہیں جس میں جزم ہو, جو بالکل ایک اپنی ہی جگہ ٹھہرا رہتا ہے, جس سے پہلے بھی کوئی حرکت نہ ہوتی ہے, جیسے ہوش, روز, لوٹ پوٹ وغیرہ وغیرہ. تو یہ زبان دانی کے متعلق کچھ الفاظ گوش گزار تھے. تو اس کے بعد ہم سیدھے کتاب پر جائیں, اور ناظرہ میں آپ کو تھوڑا کراؤں گا تاکہ آپ کا املا اور آپ کی زبان صحیح ہو جائے. دل کی جس قدر بیماریاں ہیں ان میں سب سے زیادہ خوشامد کا اچھا لگنا ہے. تو خوشامد کا لغوی معنی ہے دوسروں کی زبانی سے اپنی جھوٹی تعریفیں سن کر خوش ہونا. یعنی اگر کسی شخص میں وہ خوبیاں نہیں ہوں گی جو دوسرے اس کو جتلاتے ہیں, تو ان خوبیوں کو, ان تعریفوں کو سن کر انسان جو خوش ہوتا ہے اس کو خوشامد کہتے ہیں. جس وقت انسان کے بدن میں ایسا مادہ پیدا ہو جاتا ہے یم ساتن انسانس مزن یہ مادہ گژھِ پودٕ کہ سہ آسہِ پنٕنۍ تعریف گۄڈٕ پانے کران, یا لوٗکھ آسن تٔمۍ سٕنٛز تعریف کران یم نہٕ تعریف تٔمِس لایق آسن کینٛہہ, پتہٕ آسن تٔمِس منٛز تِم تعریف یِوان کرنہٕ, تہٕ یہِ چھِ انسان سٕنٛدِ خٲطرٕ اکھ بٔڑ بٮ۪مٲرۍ اکھ. تو جو وبائی ہوا کے اثر کو جلد قبول کر لیتا ہے تو اسی وقت انسان مہلک مرض میں گرفتار ہوتا ہے. یعنی جب انسان اپنی تعریفیں, اپنی جھوٹی تعریفیں کسی دوسرے انسان سے سنے تو اس میں ایک بڑی بیماری پیدا ہوتی ہے, ایک بڑی مہلک بیماری میں, خطرناک بیماری میں گرفتار ہو جاتا ہے. اسی طرح جب کہ خوشامد کے اچھا لگنے کی بیماری انسان کو لگ جاتی ہے تو اس کے دل میں ایک ایسا مادہ پیدا ہو جاتا ہے جو ہمیشہ زہریلی باتوں کے زہر کو چوس لینے کی خواہش رکھتا ہے. جس طرح کہ خوش گلو گانے والے کا راگ, خوش گلو گانے والا یعنی اچھی آواز, سریلی آواز جب انسان کو اچھی لگتی ہے, تو اسی طرح خوشامد بھی ایک انسان کو اس خوش گلو گانے والے کی طرح اچھی لگتی ہے, تو انسان کے دل کو نرم کر دیتی ہے. اسی طرح خوشامد بھی انسان کے دل کو ایسا پگھلا دیتی ہے کہ ہر ایک کانٹے کے چھپنے کی جگہ اس میں ہو جاتی ہے. یعنی جو بھی برائی ہوگی وہ انسان اپنے آپ میں سمیٹ دیتا ہے. اول یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی خوشامد کرتے ہیں اور اپنی ہر چیز کو اچھا سمجھتے ہیں, اور آپ ہی آپ یعنی خود اپنی خوشامد کر کے اپنے دل کو خوش کرتا ہے. پھر رفتہ رفتہ یعنی آہستہ آہستہ اوروں کی خوشامد ہم میں اثر کرنے لگتی ہے. تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اول تو خود ہم کو اپنی محبت پیدا ہوتی ہے, پھر یہی محبت ہم سے باغی ہو جاتی ہے یعنی سرکش ہو جاتی ہے, اور ہمارے بیرونی دشمن سے جا ملتی ہے, اور جو محبت و مہربانی ہم خود اپنے ساتھ کرتے تھے وہ ہم خوشامدیوں کے ساتھ کرنے لگتے ہیں, اور وہی ہماری محبت ہم کو یہ بتلاتی ہے کہ ان خوشامدیوں پر مہربانیاں کرنا نہایت حق اور انصاف ہے.
جو ہماری باتوں کو ایسا سمجھتے ہیں اور ان کی اس قدر کرتے ہیں کہ ہمارا دل ایسا نرم ہو جاتا ہے کہ اس قسم کے پھسلاوے اور فریب میں آ جاتا ہے، تو ہماری عقل خوش آمدیوں کے مکر و فریب سے اندھی ہو جاتی ہے، اور وہ مکر و فریب ہماری بیمار طبیعت پر غالب آ جاتی ہے۔ لیکن اگر ہر شخص یہ بات اگر ہر شخص کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ خوشامد کا شوق کیسے نالائق اور کمینہ سبوں سے پیدا ہوتا ہے، جیسا سر سید احمد خان مزید فرماتے ہیں کہ خوشامد نالائق اور غیر تعلیم یافتہ لوگوں سے پیدا ہوتی ہے، تو یقیناً خوشامد کی خواہش کرنے والا ہر شخص خود کو ویسا ہی نالائق تصور کرنے لگے گا۔ جبکہ ہم کو کسی ایسے وصف کا شوق پیدا ہوتا ہے جو ہم میں نہیں ہے، یا ہم ایسے بننا چاہتے ہیں کہ جیسے کہ در حقیقت ہم نہیں ہیں، تب ہمیں اپنے تئیں خوش آمدیوں کے حوالہ کرتے ہیں جو اوروں کے اوصاف اور اوروں کی خوبیاں ہم میں لگانے لگتے ہیں۔ گو بسبب اس کمینہ شوق کے اس خوش آمدی کی باتیں ہم کو اچھی لگتی ہیں، مگر در حقیقت ایسی ہی بد زیب ہیں جیسے کہ دوسروں کے کپڑے جو ہمارے بدن پر کسی طرح ٹھیک نہیں ہے، اس بات سے کہ ہم اپنی حقیقت کو چھوڑ کر دوسروں کے اوصاف اپنے میں سمجھنے لگتے ہیں۔ یہ بات نہایت عمدہ ہے کہ ہم خود اپنی حقیقت کو چھوڑ کر دوسرے کے اوصاف خود اپنے میں پیدا کریں، اور بعض جھوٹی نقل بننے کے خود ایک اچھی اصل ہو جائیں، کیونکہ ہر قسم کی طبیعتیں جو انسان رکھتے ہیں اپنے اپنے موقع پر مفید ہو سکتی ہے۔ ایک تیز مزاج اور چست و چالاک آدمی اپنے موقع پر ایسا ہی مفید ہوتا ہے جیسے کہ ایک رونی صورت کا چپ چاپ آدمی اپنے موقع پر ہے۔ تو اس کو میں آپ کو ایسے سمجھاؤں گا کہ ایک کوا جو کالے پر والا ہوتا ہے، کبھی کبھی وہ ایسے اپنے ذہن میں خیال لاتا ہے کہ میں موروں کے گروہ میں جاؤں، موروں کے جھنڈ میں جاؤں، وہاں وہ ان موروں کے ٹوٹے ہوئے پر اپنے پروں میں چسپان کریں اور خود کو وہ مور سمجھیں، تو یہ اس کے لیے اس کا نالائق اور کمینہ پن ہے۔ اسی طرح جو شخص جس میں وہ خوبیاں نہیں ہیں، جو لوگ اس کو پکارتے ہیں، یا لوگ اس سے ان خوبیوں سے پکارتے ہیں یا اس میں جتلاتے ہیں، تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک کوا موروں کے جھنڈ میں ان کے وہ خوشنما پر لگا کر اپنے آپ کو مور سمجھتا ہے، لیکن آخر پر اس کے وہ موروں کے پر گر جاتے ہیں تو وہ کوا ہی رہتا ہے۔ تو اس طرح انسان، جیسے وہ ایک مقولہ بھی ہے، اس کو کہتے ہیں وہ دھوبی کا کتا، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، پھر نہ وہ موروں میں رہا اور نہ وہ کووں کے جھنڈ کا رہا۔ خود ہی جو انسان کو برباد کرنے والی چیز ہے، یعنی انسان میں جب ایسے نالائق یا کمینہ سبوں کی وہ تعریفیں پیدا ہوں گی تو اس کی خود ہی برباد ہو جاتی ہے، خود ارادی۔ یعنی اس کو کہتے ہیں کہ علامہ اقبال نے کہا، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھئے بتا تیری رضا کیا۔ تو اس خوشامد کے اچھے لگنے سے انسان کی خود ہی برباد ہو جاتی ہے۔ جب چپ چاپ سوئی ہوئی ہوتی ہے تو خوشامد اس کو جگاتی ہے اور ابھارتی ہے۔ جس کی خوشامد کی جاتی ہے اس میں چھچھورے پن کی کافی لیاقت پیدا کر دیتی ہے، مگر یہ بات بخوبی یاد رکھنی چاہیے کہ جس طرح خوشامد ایک بدتر چیز ہے، اسی طرح مناسب اور سچی تعریف کرنا نہایت عمدہ اور بہت ہی خوب چیز ہے۔ جس طرح لائق شاعر دوسروں کی تعریف کرتے ہیں کہ ان کے اشعار سے لوگوں کا نام باقی رہتا ہے، اور
شاعری کی خوبی سے خود ان شاعروں کا نام بھی دنیا میں باقی رہتا ہے. دونوں شخص خوش ہوتے ہیں، ایک اپنی لیاقت کے سبب یعنی وجہ سے، اور دوسرا اس لیاقت یعنی قابلیت کو تمیز کرنے کے سبب سے. مگر لیاقت شاعری کی یہ ہے کہ وہ نہایت بڑے استاد مصور کی مانند ہو کہ وہ اصل صورت اور رنگ اور خال و خط کو بھی قائم رکھتا ہے. مصور کہتے ہیں تصویر بنانے والے کو، کھینچنے والے کو، اور پھر بھی تصویر ایسی بناتا ہے کہ خوشنما ہو، خوبصورت ہو. ایشیا کے شاعروں میں ایک بڑا نقص یہی ہے کہ وہ اس بات کا خیال نہیں رکھتے، بلکہ جس کی تعریف کرتے ہیں اس کے اوصاف ایسے جھوٹے اور ناممکن بیان کرتے ہیں جن کی سبب سے وہ تعریف نہیں رہتی بلکہ فرضی خیالات ہو جاتے ہیں. تو سر سید احمد فرماتے ہیں ناموری یعنی مشہوری، شہرت کی مثال نہایت عمدہ خوشبو کی طرح ہے. جب ہوشیاری اور سچائی سے ہماری واجب تعریف ہوتی ہے تو اس کا ویسا ہی اثر ہوتا ہے جیسے عمدہ خوشبو کا. مگر جب کسی کمزور دماغ میں زبردستی سے وہ خوشبو ٹھونس دی جاتی ہے تو ایک تیز بو کی معنی دماغ کو پریشان کر دیتی ہے. فیاض آدمی یعنی سخی آدمی کو بدنامی اور نیک نامی کا زیادہ خیال ہوتا ہے، اور عالی ہمت طبیعت کو مناسب عزت اور تعریف سے ایسی ہی تقویت ہوتی ہے جیسے کہ غفلت اور حقارت سے پس ہمتی ہوتی ہے. جو لوگ کہ عوام کے درجے سے اوپر ہیں انہی لوگوں پر اس کا زیادہ اثر ہوتا ہے، جیسے کہ تھرمامیٹر میں وہی حصہ موسم کا اثر زیادہ قبول کرتا ہے جو صاف اور سب سے اوپر ہوتا ہے. تو پیارے بچوں، یہ میں نے ناظرہ آپ کو اس لیے اس پر کیا کہ آپ کا املا اور آپ کی زبان دانی صحیح ہو جائے گی. تو انشاءاللہ آئندہ اس میں آخر پر اس کے کچھ سوالات اور اقتباسات دیے ہوئے ہیں. میں کل آپ تک وہ ساری چیزیں لاؤں گا. امید ہے کہ آپ غور سے پڑھیں اور اچھی طرح سے یاد کریں اور خود بھی درسی کتاب کی باقی ماندہ اوراق جو ہیں اس موضوع پر اچھی طرح سے ایک دو بار پڑھیں تاکہ عملی کام میں دیے گئے سوالات اور گرامر کا جو پورشن ہے اچھی طرح سے آپ سمجھ پائیں. وسلام.